أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. یہ سورہ بروج ہے، سورہ بروج ہے، اور یہ سورہ بروج سورہ نمبر 85 ہے. سورہ بروج یہ قرآن مجید کے آخری پارے کی صورت ہے، اور یہ سورہ بروج مکی صورت ہے. اس میں ٹوٹل 22 آیتیں 22 آیتیں ہیں. سورہ بروج کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں سورہ بروج اور سورہ طارق پڑھتے تھے. ظہر اور عصر کی نماز میں یہ سورہ بروج اور اس کے بعد والی سورہ طارق پڑھا کرتے تھے. جامع ترمذی حدیث نمبر 307. محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردنشی ماؤں بہنوں، سورہ بروج کی جن آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کیا، انشاءاللہ تعالی انہی آیتوں کے تحت، انہی آیتوں کے تعلق سے ہم آج کا درس سیکھیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں کیا بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا ذکر کیا ہے. اس سورہ کی سب سے پہلی آیت والسماء ذات البروج، اس سورہ کی سب سے پہلی آیت والسماء ذات البروج. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ میں سب سے پہلے کچھ چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں، کچھ چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں. قسم کھانے کے بعد جو ہے اصحاب الاخدود کا واقعہ کا تذکرہ کیا ہے کہ اصحاب الاخدود کے لوگوں کو، اصحاب الاخدود کا جو واقعہ پیش آیا، اخدود کا جو واقعہ پیش آیا، خندق کا واقعہ، اور ایمان والوں کو جو اس میں جھونک دیا گیا کسی بادشاہ کے ذریعے سے، ایمان والوں کو جو جھونک دیا، خندق کا واقعہ اس میں پیش آیا جس میں ایک بادشاہ نے ایمان والوں کو آگ کے حوالے کر دیا. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسماء ذات البروج، بروجوں والے آسمان کی قسم. یہ برجوں والے آسمان کیا ہیں؟ برجوں والے آسمان کون سا آسمان ہیں؟ کون سی آسمان ہوتے ہیں؟ تو البروج برجن کی جمع ہے، البروج برجن محل کی جمع ہے. برجن کے اصل معنی ہے ظہور. برجن کے اصل معنی کیا ہیں؟ ظہور کے ہیں، ظاہر ہونے کو ہیں. یہ کواکب کی منزلیں ہیں. یہ جو بروج ہیں، یہ بروج ستارے کی، اسٹار کی، ستارے کی منزلیں ہیں. ستارے کی کیا ہیں؟ منزلیں ہیں، جنہیں ان کے محل اور قصور کی حیثیت حاصل ہے. یہ جو بروج ہیں یہ ستاروں کی منزلیں ہیں، اور اس بروج کو جو ہے نا ستاروں کی محل اور قصور کی حیثیت حاصل ہے. ظاہر اور نمایاں ہونے کی وجہ سے، ظاہری پن، یہ جو بروج ہیں یہ دکھتا ہے اور نمایاں ہیں، اس کی وجہ سے انہیں بروج کہا جاتا ہے. تفصیل کے لیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں سورہ فرقان، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کے حاشیے میں، کہ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے. بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، اور اس میں یعنی کہ آسمان میں آفتاب، سورج بنایا، اور منور مہتاب بھی، یعنی آسمان میں برج بھی بنائے، سورج بھی بنایا آسمان میں، اور قمر یعنی کہ چاند، منور مہتاب، روشنی دیتا ہوا چہرہ، روشنی دیتا ہوا چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بنایا.
اب آگے پڑھتے ہیں. بروجن برج کی جمع ہے، بروجن برج کی جمع ہے. سلف کی تفسیر میں بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے لیے گئے ہیں. یہ بروج سے مراد سلف کے نزدیک یہاں پہ جو ہے نا آسمان بنایا، آسمان میں آفتاب یعنی کہ سورج بنایا، آسمان میں منور مہتاب یعنی کہ چاند بنایا. اب جو چھوٹی چھوٹی جو بندی بندی سے دکھ رہی ہیں ایک دم ٹمٹماتی ہوئی، وہ کیا ہیں؟ وہ ستارے ہیں. وہ کیا ہیں؟ ستارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ستارے بھی آسمان میں ہی بنایا. تو وہی چیز یہاں پہ ذکر کیا کہ سلف کی تفسیر میں بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے لیے گئے ہیں، اور اسی مراد پر کلام کا نظم واضح ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے اور سورج اور چاند بنائے. بعد کے مفسرین نے اس سے اصطلاحی بروج مراد لیے ہیں، اس سے اصطلاحی بروج مراد لیے ہیں، اور یہ 12 برج ہیں. یہ اصطلاحی بروج مراد لیے ہیں، اور یہ کتنے برج ہیں؟ 12 برج ہیں. جیسے کہ یہاں پہ والسماء ذات البروج میں ہم نے پڑھا کہ یہ کواکب کی منزلیں ہیں، یہ ستاروں کی ایک منزل ہے، ایک ایک کر کے ایک منزل ہے. اور یہ جو برج ہے یہ ستاروں کی محل اور قصور کی حیثیت حاصل ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ 12 برج کیا ہیں؟ حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت. یہ جو ستاروں کی یہ جو نام ہے نا، یہ جو برج کے نام ہیں میرے اسلامی بھائیوں، جو ہاتھ دیکھ کر اور اسی طرح سے آپ کی انگلی دیکھ کر، شان دیکھ کر، ستارے دیکھ کر جو آپ کے فیوچر کی باتیں کرتے ہیں، فیوچر کے بارے میں بولتے ہیں، جو آپ کے مستقبل بتاتا ہے، اسی طرح سے کسی بھی طرح کی کوئی باتیں کرتا ہے، آپ کسی کے پاس جاتے ہو تو اسی طرح سے یہ برج اور یہ ستاروں کو ہی دیکھ کے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ فال نکالتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے نا اپنے کام انجام دیتے ہیں، اپنی دکان چلاتے ہیں. اور یہ برج، یہ جو 12 برج ہیں، یہ برج 7 بڑے سیاروں کی منزلیں ہیں. یہ برج کیا ہیں؟ 7 بڑے سیارہ بولتے ہیں دا پلانٹ سیارہ. یہ جو ستارے ہیں، یہ جو برج ہیں، یہ 12 برج، یہ 7 بڑے سیاروں کی منزلیں ہیں، جن کے نام ہیں مریخ انگلش میں مارس، زہرہ، اسی طرح سے عطارد، مرکوری، قمر، چاند، شمس، اس طرح سے مشتری اور زحل. یہ 7 بڑے سیارے ہیں، اور یہ کواکب، یہ سیارے ان برجوں میں اس طرح اترتے ہیں. یہ 12 برجوں میں اس طرح سے اترتے، اس طرح سے نازل ہوتے ہیں جیسے یہ ان کے لیے یہ برج سیاروں کے لیے عالیشان محل ہے. اس طرح سے یہ سیارے، یہ بڑے بڑے پلانٹ ان برجوں پر، ان 12 برجوں پر جو ہے اترتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے اسی چیز کو بیان فرمایا کہ برجوں والے آسمان کی قسم، یعنی آسمان میں جو کواکب ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان آسمان کی قسم اللہ رب العزت کھا رہے ہیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری چیز کی قسم کھا رہے ہیں، والیوم الموعود، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم. وعدہ کون سا دن کا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا دن کا وعدہ کیا ہوا ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں، وہ وعدہ کیا ہوا دن قیامت کا دن ہے. قیامت کے دن کا وعدہ کر رکھا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا بھی وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے کو پورا کر کے رہے گا. لہذا والیوم الموعود، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، یعنی قیامت کے دن کی قسم، قیامت کا دن کا وعدہ کیا ہوا ہے. تو قیامت کا دن کا جب وعدہ کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وعدے کو پورا کرے گا اور قیامت کا دن ضرور بھی ضرور آئے گا۔ قیامت کا دن کبھی ٹلنے والا نہیں۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں، جن کے دل و دماغ میں یہ فطور ہے، یہ فریب ہے کہ قیامت کا دن واقع ہوگا یا نہیں، مرنے کے بعد پتہ نہیں زندہ ہوں گے یا نہیں، اسی طرح سے جن کے من میں بھی، جن کے دل و دماغ میں بھی خیالات تصورات آتے ہیں، میرے اسلامی بھائیوں اور پردہ ماؤں بہنوں، والیوم الموعود، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم کی، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم اللہ کھا رہے ہیں، کیونکہ وہ دن جو ہے ایک عظیم الشان دن ہے، ایک بہت بڑا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کی عظمت و عظیمت کو، کسی بھی چیز کی برتری کو اور بڑائی پن کو ظاہر کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیامت کے دن کی قسم کھا رہے جو بہت بڑا دن ہے۔ اس سے مراد بالاتفاق قیامت کا دن ہے، یعنی کسی میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ اس وعدہ کیے ہوئے دن کی جو قسم کھا رہے ہیں، اور یہ جو وعدہ کیا ہوا دن ہے یہ متفق ہے، سب لوگ اس میں اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ قیامت کا دن ہے۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، دو آیتوں میں دو چیز کی اللہ نے قسم کھائی۔ وَشَاهِدٍ تیسری آیت ہے حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم کھا رہے ہیں۔ اب حاضر ہونے والے کون ہیں اور حاضر کیے گئے کیا ہیں؟ تو میرے اسلامی بھائیو، شاہد اور مشہود یعنی کہ حاضر ہونے والے اور مشہود یعنی کہ حاضر کیے گئے کی تفسیر میں بہت اختلاف ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث اور آثار کی بنیاد پر کہا ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، یعنی قیامت کے دن، قیامت جو واقع ہوگی، قیامت جو قائم ہوگی، دنیا جو درہم برہم ہوگا، یہ دنیا جو ملیامٹ ہوگا، یہ دنیا جو تہس نہس ہوگی، پہاڑ ریزے ریزے کی طرح اڑیں گے، اس طرح سے جو قیامت کا جو ہولناکی ہوگی میرے اسلامی بھائیو، یہ جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن کے اندر قیامت واقع ہوگی، قیامت قائم ہوگی، تو یہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، اور اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ قیامت کے دن ایک تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ جمعہ کا دن جو ہے، اس دن میں جو بھی عمل کر کے رہتا ہے، جس بھی طرح کا کرتوت انجام دیتا ہے میرے اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، یہ جمعہ کا دن اس قیامت کے دن جو ہے نا لوگوں کی گواہی دے گا۔ اور مشہود سے عرفے یعنی 9 ذی الحجہ کا دن مراد ہے۔ مشہود حاضر کیے گئے کی قسم، یعنی مشہود 9 ذی الحجہ کے دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن مراد ہے۔ 9 ذی الحجہ یعنی کہ قربانی سے ایک دن پہلے کا دن، ایک دن پہلے کا دن ہے، جہاں لوگ حج کے لیے 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جہاں لوگ مشہود سے عرفے 9 ذی الحجہ کا دن ہے، عرفے کا دن، عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جہاں لوگ حج کے لیے جمع اور حاضر ہوتے ہیں، جہاں لوگ کیا ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ کو جمع کیا کرتے ہیں، حج کے لیے جمع ہوتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں۔ قتل اصحاب الخدود، 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھائے 3 چیزوں کی، اور قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ جواب قسم کیا ہے؟ قتل اصحاب الخدود کے خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کا جواب دے رہے ہیں، اب بات کر رہے ہیں، اب جو کرنا تھا، جو باتیں کرنی تھی وہ بات کر رہے ہیں، اور وہ کلام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قتل اصحاب الخدود کے خندقوں والے ہلاک کیے گئے، النار ذات الوقود، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی۔ یہ خندق کیا تھی؟ ایک خندق، یہ گڈھا کیا تھی؟ یہ خندق کیا تھی؟ ایک آگ تھی ایندھن والی، یہ خندق ایک آگ تھی، اللہ فرما رہے ہیں یہ آگ تھی ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے۔ قتل اصحاب الخدود کے خندقوں والے ہلاک کیے گئے، یعنی جن لوگوں نے خندقیں کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا، جن لوگوں نے خندقیں کھود کر ایندھن والی آگ کو کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا، اس خندق میں ایمان والوں کو، اہل ایمان کو، ایک اللہ والے کو جو ہے نا، ایک اللہ والے ماننے والوں کو ہلاک کیا، برباد کیا، ان کے لیے، ان خندق والوں کے لیے جن لوگوں نے ہلاک کیا، برباد کیا، ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ قتل بمعنی لعن، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور بربادی ہے۔
ایمان والوں کو جن لوگوں نے بھی خندقیں کھود کر ہلاک کر دیا، ان لوگوں کے لیے، ان کھودنے والے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، ان کے لیے اللہ کی رحمت ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہی بربادی ہے۔ النار ذات الوقود، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، یعنی کہ النار الخدود سے بدل استعمال ہے۔ النار کیا ہے؟ الخدود سے بدل استعمال ہے، یعنی کہ ذات الوقود النار کی صفت ہے۔ یعنی یہ خندقیں کیا تھیں؟ یہ خندقیں کیا تھی؟ کیا چیز تھی؟ خندقیں کیا تھی؟ کیا چیز تھی؟ تو ایندھن والی آگ تھی۔ یہ خندق ایک جلنے والی آگ تھی، ایندھن والی آگ تھی، جو اہل ایمان کو اس میں جھونکنے کے لیے دھکائی گئی تھی۔ اہل ایمان کو، ایمان والوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو جھونکنے کے لیے اس خندق میں آگ کو دہکائی گئی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے۔ وہ خندق کھودنے والے وہ لوگ آس پاس ہی بیٹھے تھے، یعنی ان لوگوں کا جرم جنہیں آگ میں جھونکا جا رہا تھا، یعنی کافر بادشاہ یا اس کے کارندے، خندق کھودنے والے، خندق کی طرف رہنے والے، خندق کھودنے والے جو لوگ ہیں، کافر بادشاہ یا اس کے جو کارندے، اس کے جو امپلائیز ہیں، آگ کے کنارے بیٹھے ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ آگ کے پاس بیٹھے اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کافر بادشاہ یا اس کے کارندے اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے، یعنی ایمان والوں کو جھونک دیا گیا، ایمان والوں کو پھینک دیا گیا، ڈال دیا گیا، اور وہ پھر جو ہے نا ان کے جو بادشاہ اور کافر اور جو کارکردے ہیں، جو ان کے کام کرنے والے ورکر ہیں، جو امپلائی ہیں، آگ کے کنارے بیٹھ کر خندق کے کنارے بیٹھ کر اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔ کیا ہے؟ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور مسلمانوں کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے اس پر خود شاہد تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے اس پر وہ خود شاہد تھے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ان لوگوں کا جرم جنہیں آگ میں جھونکا جا رہا تھا، ایمان والوں کا جرم کیا تھا؟ ایمان والوں کا، مومن کا جرم کیا تھا؟ جن نے ان لوگوں کو آگ میں جھونکا جا رہا تھا، ان لوگوں کا جرم صرف یہی تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، وہ اللہ غالب حکمت والے پر ایمان لائے تھے۔ اس واقعی کی تفصیل جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، مختصراً نیچے حسب ذیل ہے۔ نیچے کیا ہے؟ حسب ذیل ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مختصر انداز میں واقعہ اصحاب الاخدود۔ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دو جسے میں یہ علم سکھا دوں، میں اپنی جادوگری اسے سکھا دوں۔ بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، بوڑھا ہو گیا۔ بوڑھا ہونے کی بنا پر اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا مجھے ایک چالاک، ہوشیار، تیز و تند اور انٹیلیجنٹ لڑکا دو جسے میں اپنا علم، اپنی جادوگری اسے سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ ایک اچھا لڑکا، ایک تیز لڑکا، ایک ذہین لڑکا ڈھونڈ کر کے، تلاش کر کے اس جادوگر کو دے دیا، اس جادوگر کے سپرد کر دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب بھی رہتا تھا۔ لڑکا جب اس جادوگر کے پاس جاتا تھا، آتا تھا، آنے جانے میں بیچ راستے میں ایک راہب بھی رہتا تھا۔ راہب یعنی کہ اللہ والا، یعنی کہ یہ ایک واقعہ ہے امت محمدیہ سے پہلے کا۔ تو یہ جو راہب تھا، یہ راہب ایک طرح سے ہم اپنے لینگویج میں، اپنی مسلمان میں کیا بولتے ہیں؟ عالم، فاضل، مولانا، حضرت، مولوی، اس طرح سے بولتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے جو عیسائی لوگ ہیں، جو پادری لوگ ہیں، ان کو بھی اردو میں راہب بولا جاتا ہے، اور قرآن میں بھی ہے، رہبانہ کا لفظ ہے۔ تو راہب رہتا تھا، لڑکے کے آنے جانے کے راستے کے بیچ میں ایک راہب بھی رہتا تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس جا کر بیٹھا، یہ لڑکا اس راہب کے پاس جا کر بیٹھا اور اس کی باتیں سنی اور پسند آ گئی۔ اس لڑکے کو یہ لڑکا آتے جاتے ایک دن کیا کرا؟ اس راہب کے پاس بیٹھا، اس کی باتیں سنی، اور اس کی بات کیا ہو گئی؟ اس لڑکے کو پسند آ گئی۔ اس کے بعد یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا۔ یعنی یہ لڑکا اس طرح سے ایک دن تو بیٹھا، اچھی لگی باتیں، بہت پسند آیا۔ پسند آنے پر جب نیکسٹ دن سے آتا جاتا اس جادوگر کے پاس سے، تو آنے جانے میں اس راہب کے پاس بھی بیٹھتا تھا، اس راہب کی باتوں کو بھی سنتا تھا، اور اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا۔
اسی طرح سے کیا رہا سلسلہ چلتا رہا. ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا، ایک مرتبہ کی بات ہے، اسی اثنا میں آنے جانے میں ایک مرتبہ کیا ایک لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑے جانور شیر یا سانپ وغیرہ نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا. لوگوں کا راستہ کیا کر رکھا تھا؟ روکا ہوا تھا. آج بھی اگر کوئی سانپ یا کوئی بچھو کوئی جانور آ کر بیچ میں جو ہے ایک دم سے درندہ چیر پھاڑ کر کھانے والا، اس طرح سے زہریلی جانور یا پھر تکلیف دینے والی جو بھی جانور ہے اگر کھڑے ہو جائے بیچ میں آ جائے، سڑک کے ایک دم سے بیچوں بیچ رہے، تو کیا کوئی پار کرے گا؟ کوئی بھی نہیں پار کرے گا. سڑک میں جب گٹا لگ جائے گا، ہجوم ہو جائے گا. تو میرے اسلامی بھائیوں اسی طرح سے ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑے جانور شیر یا سانپ وغیرہ نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا. لڑکی نے سوچا کہ آج میں پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب، جادوگر صحیح ہے یا راہب. اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا، اس لڑکے نے آزمانے کے لیے دونوں کوئی ابتلا آزمائش کے لیے کون صحیح کون غلط، اس نے کیا کرا ایک پتھر پکڑا اور کہا اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے. اے اللہ، پتھر پکڑا اور پتھر پکڑنے کے بعد کہا اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ، راہب کا مسئلہ، راہب کی باتیں، راہب کی دین اور راہب کی جو بھی ایشو ہیں، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو یا اللہ اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آنے جانے کی راستہ کھل جائے. یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا. یہ کہہ کر اس نے کیا کرا؟ اس لڑکے نے جو پتھر پکڑا تھا اس پتھر سے مارا اور وہ جانور مر گیا. ایک پتھر اٹھانے اور اس طرح سے کہہ کے مارا تو وہ جانور مر گیا. لڑکے نے جا کر یہ واقعہ راہب کو بتلایا. اس راستے کا واقعہ لڑکے نے کیا کرا؟ اس راہب کو بتلایا. اس دین کی باتیں بتانے والے راہب کو بتلایا. راہب نے کہا کہ بیٹے اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو. راہب نے کہا کہ بیٹے اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے، لیکن اس دور ابتلا میں، اس امتحان کے دور میں، اس آزمائش کے دور میں میرا نام ظاہر نہ کرنا. راہب نے کیا کرا؟ اس لڑکے سے التجا کی میرا نام ظاہر نہ کرنا. یہ لڑکا، اس لڑکے میں اور کیا خوبیاں تھیں اور کیا خصوصیات تھیں، اور یہ لڑکا کیا کہا جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی اجازت سے کیا کام سر انجام دیتے تھے. سنیے، یہ لڑکا مادر ذات اندھے یعنی کہ پیدائشی اندھا، مادر ذات اندھے یعنی کہ پیٹ کا ہی اندھا، ابرس اور دیگر بعض بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا. یعنی کوئی پیدائشی طور پر اگر اس طرح سے نابینا تھا، دکھنے آنکھ میں روشنی نہیں رہتی تھی، اندھا ہوا کرتا تھا. ابرس یعنی کہ کوڑ، اس طرح سے بڑی بیماری میں اگر ملوث رہتا تھا تو یہ لڑکا جو ہے اس طرح کی بڑی بیماری، اس طرح کی اندھے پن اور ابرس اور دیگر دوسری بعض بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا. لیکن ایمان باللہ کی شرط پر علاج جو کرتا تھا خود نہیں، ایمان باللہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اوپر ایمان کی شرط پر. اسی شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نابینا مصاحب کی آنکھیں بھی اللہ سے دعا کر کے صحیح کر دی. اسی ایمان باللہ کی شرط پر اس لڑکے نے بادشاہ کے ایک نابینا مصاحب کی آنکھیں بھی اللہ سے دعا کر کے صحیح کر دی. یہ لڑکا یہی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا تو وہ شفا عطا فرما دے گا، وہ ٹھیک کر دے گا. یہ لڑکا کسی کو بھی اگر کچھ بھی کہتا تھا تو کیا کہتا تھا کہ دیکھو اگر تم ایمان لاؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا، ٹھیک کر دے گا. چنانچہ اس کی دعا سے اللہ شفا یا فرما دیتا. اس طرح سے کہتا وہ لڑکا، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا بھی دے دیتا. اللہ تعالیٰ اندھے پن کو دور کر دیتا، ابرس کوڑ پن کو ختم کر دیتا. اس طرح سے جو بھی دوسری بیماریاں ہوتی وہ ایک دم سے شفا یاب ہوتا، اس بیماری سے چھٹکارا مل جاتی. یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچی. اس طرح کے کام اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی اجازت سے وہ لڑکا کرتا تھا. یہ خبر، اس طرح کے کارنامے بادشاہ تک پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا. بادشاہ تک پہنچی تو وہ بادشاہ بہت پریشان ہوا. بعض اہل ایمان کو تو اس نے قتل کروا دیا. اس لڑکے کے اوپر
کسی بھی طرح سے جو لوگ بھی ایمان لے آیا اس لڑکی کی بات کو سن کر اللہ کے اوپر اور بھی دین کی بات پر ایمان لایا، تو اس بادشاہ نے تو کچھ ایمان والوں کو، کچھ اہل ایمان کو قتل کروا دیا۔ اس لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کہا، اس لڑکوں کو بھی مارنے کی پلاننگ کی، اس لڑکے کو بھی مارنا اور قتل کرنے کی پلاننگ کی، دنیا سے الوداع کرنے کے لیے جو ہے نا پلان کیا، منصوبہ بنایا۔ تو اس لڑکے کے بارے میں بھی اس نے کیا کرا، چند آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اسے وہاں سے کیا کرو، پھینک دو۔ اسے پہاڑ کی چوٹی پر، بادشاہ نے اس لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کہا کہ اس کو پہاڑ کی اونچائی پر، چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے نیچے پھینک دو۔ وہاں پہ لے جانے کے بعد چند آدمی وہاں لے گئے اور وہاں پہ بھی اس لڑکے نے کیا کری، اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی۔ اللہ نے کیا کری، اب اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی، اس نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں لرزش پیدا ہو گئی، پہاڑ ہلنے لگا، متحرک کرنے لگا، بھوکمپ کے طرح، زلزلے کے طرح پہاڑ ہلنے لگا، جس سے وہ سب گر کر مر گئے۔ اس لڑکے نے وہاں پہ بھی اللہ سے دعا مانگی، دعا کی۔ لہٰذا ہمیں اس واقعے سے کیا کیا سبق ملتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جو ہے بتاتا ہوں، جس سے وہ سب لوگ گر کر مر گئے اور اللہ نے اسے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے، وہ سب لوگ تو گر کر مر گئے، وہ ختم ہو گئے، پہاڑ میں لے جانے والے لوگ وہ ختم ہو گئے۔ اب کیا کرا بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے سپرد کر کے کہا کہ ایک کشتی پر میں بٹھا کر سمندر کے بیچ میں لے جا کر اسے پھینک دو، کشتی میں لے جا کر کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ میں لے جا کر اسے پھینک دو۔ وہاں بھی اس کی دعا سے کشتی الٹ گئی، وہاں بھی اس کی دعا سے کشتی الٹ گئی، جس سے وہ سب لوگ جو اس کے ساتھ میں تھے، لے جانے والے لوگ تھے، بادشاہ کے حکم کی پیروی کرنے والے جو لوگ تھے، وہ سب لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، اور یہ لڑکا کیا ہو گیا، بچ گیا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے، اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو، ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر، بسم اللہ رب الغلام، لڑکے کے رب اللہ کے نام سے کہہ کر مجھے تیر مار، رب الغلام بسم اللہ کہہ کر مجھے تیر مار۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا جس سے وہ لڑکا مر گیا۔ اس لڑکے کے طریقے کے حساب ہی وہ لڑکا جو طریقہ بتایا اپنے آپ کو جو ہے نا، وہ جو پلاننگ کر رہا تھا مارنے کا، تو اس لڑکے کے طریقے کے مطابق بادشاہ نے کیا، بادشاہ نے ایسا ہی کیا جس سے وہ لڑکا مر گیا۔ لیکن سارے لوگ پکار اٹھے، جتنے بھی لوگوں کو جمع کیا تھا، پوری دنیا والوں کو، پورے جو ہے نا اپنے رعایا کو جو جمع کیا تھا، وہ سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ منصوبہ کچھ اور بنایا تھا کہ ہم جو ہے نا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، فریب کرنے والوں سے بہتر، فریب جو کرنے والے لوگ ہیں، جو مکر و فریب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین مکر و فریب کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر چال چلنے والا ہے۔ یہ بادشاہ سوچا تھا اس کو مار دیں گے تو دین کی کام رک جائے گی، لوگ مسلمان ہونا، ایمان لانا بند کر دیں گے، لیکن جیسے ہی ایسا کیا، اس لڑکے کے طریقے کے مطابق رب الغلام بسم اللہ کہہ کر اسے تیر مارا، وہ لڑکا مر گیا۔ وہ سارے کے سارے لوگ، جتنے بھی لوگ جو ہے نا، جن لوگوں کو بھی اکٹھا کیا گیا تھا، وہ سارے لوگ کہنے لگے، پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ میرا تو جو ہے نا مکر و فریب، میرا چال تو الٹا ہی پڑ گیا۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، چنانچہ اس نے خندقیں کھدوائیں، چنانچہ اس نے جب کوئی بات نہ بنی، کسی بھی طرح کی بات نہ بنی، سب لوگ ایمان لائے، اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، جمع ہونے والے، اکٹھے ہونے والے سب لوگ کہنے لگے کہ ہم نے تو اس لڑکے کے رب پر ایمان لایا۔ چنانچہ اس نے کیا کری، خندقیں کھدوائیں، گڈھا کھدوایا اور اس میں آگ جلوائی، اس میں آگ، اس خندق میں، اس گڈھے میں آگ دہکایا گیا، اور حکم دیا کہ جو ایمان سے انحراف نہ کرے، جو ایمان سے اعراض نہ کرے، جو ایمان سے کفر کی طرف پھر سے ایمان سے پھرنا چاہے، اس کو آگ میں پھینک دو، اس کو کیا کرو، آگ میں پھینک دو۔ اس طرح ایماندار آتے رہے، اس طرح سے ایماندار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا، جس کے ساتھ ایک بچہ، اس طرح سے باری باری سب لوگ آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، ایک عورت کی باری آئی، اس کے گود میں ایک بچہ تھا، وہ ذرا سی بچے کی وجہ سے ٹھٹکی، تھوڑا سا کبھی تاری ہوئی، تو بچہ بول پڑا کہ اماں تو صبر کر، تو حق پر ہے، اے اماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ یہ جو حدیث ہے، یہ جو واقعہ ہے، صحیح مسلم
3005 مخلصہ۔ امام ابن کثیر نے اور بھی بعض واقعات کے تعلق سے، اس حدود کے اصحاب الحدود کے تعلق سے جو ہے نا اور واقعات نقل کی ہیں جو اس سے مختلف ہیں، اور کہا ہے ممکن ہے کہ اس قسم کے متعدد واقعات، اس قسم کے اور واقعات کیا ہوں، مختلف جگہوں پر ہوئے ہوں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے ہمیں کیا کیا سبق ملا، شاید کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، شاید کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ اگر کوئی برا چال چلتا ہے، کوئی مکر و فریب کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کافر، کسی طرح کا کوئی غیر مذہب کے ماننے والے لوگ ہم مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی برا چال چلنے والا ہوتا ہے، ہمیں صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اور اسی طرح سے بنا کسی شور شرابہ کے، بنا کسی مظاہرے احتجاج کے ہمیں جو ہے نا اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ میں ثابت قدم رہنا چاہیے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مکر و فریب اور ان چال چلنے والوں کے ساتھ بہترین چال چلنے والا ہے، اور اللہ کے چال کے مقابلے میں کسی کی چال نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے فریب، اللہ کے مکر و فریب کے سامنے کسی کی مکر و فریب نہیں چل سکتی۔ لہٰذا اس واقعے سے بہت ہی زیادہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا، سبق ملا، اور یہ سبق آموز پیغام، یہ سبق آموز واقعہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے نا اپنے لوگوں میں شیئر کریں۔ اور میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یہ الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پڑھنے کو قبول فرما، قرآن حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔